وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. تو آپ یہ دیکھیں جب قرآن ایک اعلان کر رہا ہے کہ اس کی تفہیم تو میں نے ہر ایک کے لیے کھولی ہے، سب کے لیے آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں آسان کر دیا، تو اس کے بعد کوئی اس کو معنی پہناتا پھرے تو وہ تو مطلب قرآن کا گستاخ ہے نا. اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن تو ایک ہی ہے، تو مختلف فرقے جو ہیں وہ اسی قرآن کی بنیاد پہ ہیں نا، اور انہی آیات بالکل نہیں ہے اس قرآن کی بنیاد پر. آپ نے یہ بات بالکل غلط کہی ہے. نہیں، غلط کیسے ہو گئی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو فرقوں کا پتہ ہی نہیں، آپ فرقے کسے کہتے ہیں. دیکھیں میری آپ کی بات فرینڈلی والی ہے. جی جی دیکھیں فرقہ جسے آپ کہتے ہیں نا وہ گروہ کا نام ہے. آپ عربی زبان دیکھیں، انا اتکلم العربی الصحیح باللغات. اگر آپ کو وہم ہے نا میں عربی زبان بولتا ہوں، میں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہوا ہے. آپ کو آتی ہے عربی؟ ہاں بالکل. ہاں تو بات یہ ہے کہ جسے آپ فرقہ کہتے ہیں نا وہ گروہ کا نام ہے. گروہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ میں جو فرقہ کہتا ہوں میرا مطلب شیعہ، سنی، بریلوی. ہاں مسلک اس کو کہیں نا آپ. مسلک ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ مسلک ایک چیز ہے، ایک مسلک کا انگریزی ترجمہ ہے جورسپروڈنس. جورسپروڈنس آپ اس کو گوگل کر لیں، مسلک کا ترجمہ جورسپروڈنس ہے. جورسپروڈنس کہتے ہیں ایک خاص قسم کا قانون. جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ فورینزک جورسپروڈنس آپ اگر کہیں گے تو آپ کو میڈیکو لیگل لا نکل آئے گا اسی ملک کا جس ملک کی آپ بات کریں. تو فقہ نہیں ہوتا جورسپروڈنس جو ہوتی ہے؟ بالکل فقہ کہتے ہیں اس کو. فقہ جورسپروڈنس کا حصہ ہے. جی جی. لیکن جو مسلک ہے وہ فقہ پلس ہے. فقہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. میرا صرف یہ مطلب وہ ٹھیک ہے. اپنے اب میں آپ کو ایک عرض کر دوں نا. دیکھیں مسلک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آپ کو مسلک سمجھ آ جائے گا. جی. حدیث ہے مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے. حدیث کا نمبر 3737 ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی مقرر کیے، اور بہت ساری اور بھی ان کے بارے میں حدیث ہیں جب یہ قاضی بھی تھے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. خاص طور پر مرتد کی سزا جو موت مقرر کرتا ہے اسلام، اس میں سے 5 احادیث معاذ بن جبل کے فیصلوں کی ہیں. تو جب آپ کو یمن کا قاضی مقرر کیا تو آپ جانے لگے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک لیا. آپ نے پوچھا اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ فیصلہ کیسے دیں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ دوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متن بیان کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن سے فیصلہ نہ ملا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ دوں. جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ عنہ، اگر ان دونوں میں سے فیصلہ نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجتہاد کروں گا قرآن اور سنت پر. اسی کا نام مسلک ہے. کیونکہ ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی سند کی صحیح حدیث ہے. ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں موجود نہ ہوں گے تو ہمیں ایسا مسئلہ درپیش آئے جس کا حل نہ موجود ہو تو ہم کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن اور سنت پر اس سے فیصلہ دیکھ لینا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ہمیں فیصلہ نہ ملے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتہاد کر لینا، استنباط کر لینا، قیاس کر لینا قرآن اور سنت پر. صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا یا رسول اللہ، اگر پھر بھی فیصلہ نہ ملے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجماع امت کر لینا. یہ جو ہے نا یہ صحیح سند سے ہیں، اسی کا نام مسلک ہے.
مسلک اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ قرآن اور سنت کو بدل دیا جائے، مسلک اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ مسائل بدلتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ حل، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کلوننگ کا، بڑا سیریس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے نا، اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پہلے کیسے پیدا کیا اور دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوبارہ میں پہلے کی طرح پیدا کروں گا۔ ہم کلوننگ کر سکتے ہیں، بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ کیا قرآن اور سنت اور کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کا تو ڈائریکٹ جواب ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب جو دے گا وہ ایک امام ہوگا جس کا رتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان جیسا ہوگا، اس کا علم بھی ویسا ہوگا۔ یہی ہیں امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، اور یہ جو انہوں نے فتاویٰ دیے ہیں اس کا نام ہے مسلک، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری میں انہوں نے دی ہے۔ ورنہ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میرا کوئی فتویٰ، یہی مسلک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا، کرتے ہیں۔ بالکل آپ میرا جواب سن لیں۔ جی ہمارا عقیدہ تو قرآن اور سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی فتویٰ قرآن اور سنت پر پورا نہ اترے اور کنفرم ہو جائے اسے پھینک دو۔ پھر ایک حدیث ہے، حدیث میں کہا گیا کہ جب امام ایسا فتویٰ دے گا جو ٹھیک ہو اور وقت اس کو ٹھیک ثابت کر دے، اسے اس کے 2 ثواب ملے گے۔ اگر امام ایسا فتویٰ دے گا جو غلط ثابت ہو جائے، اس کو اس کا 1 ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ٹھیک نیت سے فتویٰ دیا تھا۔ آپ یہ حدیث چیک کریں، اس کی سند صحیح ہے کہ غلط نکل آئے تو 1 ثواب، ٹھیک نکلے تو 2 ثواب۔ اب دیکھیں یہ جو کافر 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 کہتے پھرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے قرآن اور سنت جو ہے ہم پر فرض ہیں، ہم اس کے بارے میں آرگو نہیں کر سکتے۔ امام کا فتویٰ آپ پر فرض نہیں ہے، آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو اسلامک جورسپروڈنس ہے، شریعہ کونسل اور شریعہ کورٹس کے اجراء کا مطالبہ کرتی ہے اسلامی ملک، تاکہ آپ ان فتاویٰ کو چیلنج کر سکیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک امام نے دوسرے کسی کو کافر کہا تو اس کی تو انہوں نے ایک لفظ نکال لیا ہے NNG کافر کہتا، لیکن انہوں نے تو ایک خاص کنڈیشن اور ایک خاص شرط رکھی ہوگی، فرض کیا کہ وہ خاص شرط اور خاص کنڈیشن جس کے انڈر انہوں نے کہا کہ یہ شخص کافر ہے۔ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ کافر ہیں، وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں کہتے ہو، میں کہتا ہوں قرآن اور سنت کے حساب سے وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی شخص انکار کرتا ہے، آپ تو کفر ایسے کہتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ کبیرہ کر دیا ہو، کفر کا مطلب انکار کرنے والا، اور کافر کہتے ہیں منکر کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے انکار کیا اس چیز کا۔ اس کی ایک مثال صاحب نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک گروہ ایسا تھا خارجیوں کا جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ یہ سب کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ حضرت عمر فاروق ان میں تھے جنہوں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو آپ نے کہا نہیں، کسی ایک بات کا انکار ہی کفر ہے، 1 کرے یا 100 کرے فتویٰ وہی لگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر امام کا فتویٰ بائنڈنگ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے، اجتہاد کی یا استنباط کی یا قیاس کی غلطی اس نے کی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں اگر قرآن اور سنت کسی کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ تو پکا کافر ہے، اس پر آپ آ جائیں۔ تو یہ جو ایک غلط کانسیپٹ ہے اسلام
ہاں آپ جی، کیا کہہ رہے تو ہیں؟ ہاں جی۔ وہ بنیاد تو قرآن ہی رکھتے ہیں. اب ISI جو تھے وہ انہوں نے قتال شروع کر دیا کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم قرآن میں ہماری اجازت دی ہوئی ہے، اس نے وہ قرآن کو کوٹ بھی کرتے تھے. تو نہیں قرآن کے اوپر ہی بنیاد رکھتے ہیں نا لوگ، اور اپنی مطلب کا نہیں، اب مطلب مجھے اس کی نکالنا چاہتے ہیں اجازت دیں. مرضی کا. اس نے ایک اجتہاد کیا قرآن پر بنیاد بنا کر، یہی کہہ رہے جی ہیں نا آپ. جی جی. ایک استنباط کیا یا قیاس لگایا ہاں جی کہ قرآن جو کہتا ہے یہ مسئلہ چونکہ ڈائریکٹلی آنسرڈ نہیں ہے قرآن پاک میں، اس کا ڈائریکٹ آنسر نہیں ہے، تو میں اس سے یہ لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس نے یہ اجتہاد کیا ہے تو اس کا تو ایک طریقہ مقرر ہے اسلام میں کہ آپ مجلس شورا میں چلے جائیں. مجلس شورا ہر اسلامی ملک میں بائنڈنگ ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل نمبر 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی جو الیکٹڈ اسمبلی ہے اس کا نام مجلس شورا ہوگا، اور وہ نیشنل اسمبلی ہے پاکستان کی. اس کا فرض ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ بات لکھی ہے، تو اگر کسی نے ایسا فتویٰ دیا ہے وہ اس کو وہاں ڈسکس کرے، جیسے قادیانیوں کا کیس ڈسکس ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر وہاں پر علماء بھی موجود لیکن ہیں. وہ لوگ جنہوں نے وہاں بیٹھ کے وہ فتوے دیے جی قادیانی کے متعلق اگر ہم کہہ لیں تو جی. ان کو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خود کافر ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ ان مسلمان ہی ان کو نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو میں نے یہ بات بتا دی پہلے، کیا ان کو قرآن کافر کہتا ہے نہیں یہ یا کوئی اس پر اجتہاد کرنے والے انہیں کافر قرار دیتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ وہ ان کا یہ خیال ہے نا، ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ جی یہ تو وہ فلاں کافر ہے، وہ فلاں کافر ہے، کافر نہیں سارے اس کا مل میں نے کے آپ کو کسی جواب دے ایک کو دیا. کافر قرار دے رہے ہیں، تو اس کی نہیں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، اگر کسی امام نے یا کسی شخص نے اجتہاد قیاس اور استنباط کر کے انہیں کسی کو کافر قرار دیا تو اس سے آپ اتفاق کرنا آپ پر فرض نہیں ہے. آپ اس بات کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ مسلک آپ پر فرض نہیں ہے، یہ نہیں زیادہ یہ سے تو زیادہ ڈسکشن نہیں ہے بعض سر، صورتوں میں واجب میرے ہے. لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، مثلا میں اپنے متعلق اگر کہوں، لیکن لوگوں میں تو اختلاف ہے نا اس وجہ سے. لوگوں لیکن میں تو بنیاد ہمیشہ قرآن کی اختلاف رہتا، آیات. وہ تو رسول پاک کے زمانے میں بھی تھا. ہاں جی بالکل، لیکن بنیاد اس کی قرآن کی اجازت ہے، آیات کیوں ہی نہیں؟ ہوتی ہے نا. اگر اختلاف سے اتنا تو قومیں آسان ترقی تھا کرتی ہیں. تو پھر بڑا آسان تھا، ساری چیز سامنے ہونی چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اختلاف پھر بھی ہے. نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. دیکھیں، جہاں پر دو آدمی ہوں گے نا، مسالک میں بھی اختلاف اس لیے ہے کہ ہر آدمی کی رائے میں تھوڑا بہت دیکھیں، مرزا غلام قادیانی کا ایک کوٹ سناتا ہوں میں، آپ سنیں. جی یہ جی، میں آپ تو چونکہ انہیں ماننے والے ہیں تو جی مجھے جی 1 منٹ دیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں لفظ ایڈ کروں. یہ جی ہوا یوں کہ ایک دفعہ مرزا غلام قادیانی جو تھے نا جی، وہ سیالکوٹ کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک عبد الحق نامی ایک شخص آیا جو پہلے ہندو ہوتا تھا، اگر آپ کو تو پتا ہوگا جی کہ اس نے جو ہے نا آپ کی مرزا غلام قادیانی کو مان لیا. تو مرزا غلام قادیانی نے خود اس شخص کا نام عبد الحق رکھا تھا. تو وہ ایک پادری اسکاٹ نامی کو لے کر آ گیا ٹھیک ہے. اسٹیشن پر ہی. جی تو یہ بات میں آپ کو جو ریفرنس دوں گا، کیونکہ ریفرنس نہ ہو تو برا مان جاتے ہیں آپ کی جماعت والے. آپ کی جماعت تو نہیں، خیر آپ نے تو چھوڑ دی. نہیں وہ قادیانی برا مان جاندے جی، بڑا لحاظ کرنا پڑتا آج کل. یہ جی ملفوظات کا والیوم 4 ہے، ٹھیک ہے. اس کا صفحہ نمبر 185 اور 186 ہے. یہ بات الحکم اخبار کی جلد 8 شمارہ نمبر 43 صفحہ نمبر 3 اور 4 مورخہ 17 دسمبر 1904 میں بھی لکھی ہوئی ہے. جی سنیں جی، پادری صاحب سے بڑی باتیں ہوئی مرزا غلام قادیانی جو تھے ان کی، اور ایک سوال یہ تھا کہ پادری اسکاٹ نے کہا آپ لوگوں میں تو بہت سارے اختلافی فرقے موجود ہیں. تو اس کے جواب میں مرزا غلام قادیانی جو تھے انہوں نے کہا اب جواب آپ نے سننا ہے، جی مسلک پر جواب ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی. فرقہ مسلک کی، ہم تو مسلک کہتے ہیں نا. ہاں جی دیکھیں، کہتے ہیں مجھے تعجب ہے آپ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں. یہ ان کے لفظ ہیں جی. ٹھیک ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی کافر قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟
جی اور اصولوں پر بھی متفق نہیں. کہتے ہیں کہ ان میں تو وہ کتابوں کو ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ہم تو قرآن اور سنت پر متفق ہیں, قرآن پر تو پوری امت مسلمہ متفق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کس قدر فرقے ہیں عیسائیوں میں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں پر بھی متفق نہیں ہیں. اب ان کا جواب سنیں وہ کیا کہتے ہیں مسالک کے بارے میں. جی مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات میں ہے. ٹھیک ہے. فروعات اور جزیات جو ہوتی ہیں جن کی مطلب جن کو آئرن آؤٹ کیا جا سکتا ہے, ہاں. اصول سب کے ایک ہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی بات تو میں بھی کہتا ہوں. نہیں میں نے دیکھیں میں نے یہ کہ بھی قرآن اگر آسان کیا گیا ہے لیکن اختلاف تو پھر قرآن کے اوپر ہوتا ہے نا, اگرچہ نہیں, آسان قرآن کیا کے اوپر پیش آتا ہے نا جس کا جی. ڈائریکٹ آنسر نہیں ہے قرآن میں اور سنت میں. آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ان مسائل پر جو زمانے کے لحاظ سے بدلتے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں نا نام ہے بابی نام ہے بابی جو مسلک کو گالیاں نعوذ باللہ, وہ اسلام گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو حدیث بتائی ہیں. مسلک اسلام کا تاج اور نہیں میں اسلام آپ کو کی مثال ضرورت دیتا ہے. ہوں, جیسے متع کی آیات ہیں جس سے ہاں متع جی, نکالتے ہیں شیعہ, جیسے ماتم کی آیات ہیں وہ ماتم نکالتے ہیں کہ جی ماتم جائز ہے, وہ شیعہ اسی میں سے نکالتے ہیں لیکن دوسرے ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں. دیکھیں یہ وہ ایک اجتہاد مثال ہے. کرتے ہیں نا, ایک ہاں جی. ڈائریکٹ معنی تو نہیں نکال رہے نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا ایک علیحدہ گروہ بن گیا نا اس وجہ سے, ان کے دیکھیں بنیاد قرآنی ہے. بالکل درست کہا. آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگی جب مذہب کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان لوور کورٹ میں فیل ہو گئے تو ہائی کورٹ جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں فیل ہو گئے تو پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں فیل ہو گئے تو پھر ہیومن رائٹس کی کورٹ میں یا انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. ہر کورٹ کا جب عدالت کا فیصلہ آپ پڑھیں گے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ, ایون اف وہ ہاں بالکل درست ہے. مقدمے میں یہ کہے کہ نہیں میں نے پہلے والے کی سزا نہیں بدلنی, اس کے آرگومنٹ میں فرق آ جاتا ہے. جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اب اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ مسلک فالو کریں تو ایک ہی مسلک فالو کریں, کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے جی مجھے یہ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بڑا پسند ہے تو دوسرا میں احمد رضا بریلوی, خیر وہ تو امام ابو حنیفہ کے ہی ماننے والے ہیں, دوسرا میں امام حنبل کا لے لیتا ہوں, تیسرا میں امام شافعی کا لے لیتا ہوں. حالانکہ ذاتی طور پر مجھے امام شافعی بہت پسند ہے. جی جی. کیونکہ جب میں پڑھتا تھا یہ فقہ کی تعلیم الازہر میں تو جو کتاب وہاں پڑھائی جاتی تھی اس کا نام الرسالہ تھا, اور وہ امام شافعی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور دنیا میں سب سے پہلی کتاب جو فقہ اسلام پر لکھی گئی امام شافعی نے. لیکن امام ابو حنیفہ کے میں اگر مجھے فتویٰ فالو کرنا ہو تو میں امام ابو حنیفہ کا کرتا ہوں, اور مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے مطلب کوئی 100% نہیں ہے, مجھے خود لگتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, سارے بریلویوں نے مجھے گھور کے دیکھنا ہے, آپ کوئی بریلوی دیکھے سجے کبھی آتے نہیں ہیں. دیکھیں امام احمد رضا بریلوی جو ہے ان کے فتاویٰ کو میں مانتا ہوں, لیکن ان کا ایک فتویٰ ہے کہ زمین ساکن ہے. وہ نہ صرف فتویٰ ہے بلکہ ایک کتاب لکھی انہوں نے لمبی چوڑی, اور اس میں دلیلیں دیں قرآن سے کہ قرآن کہتا ہے زمین ساکن ہے. جب میں نے وہ کتاب پڑھی نا تو اب دیکھیں میں ان کے بھائیوں بریلویوں میں انہوں نے فتوے ماننا ہے, پر اے کتاب جیڑی ہے نا بہت جاہلانہ کتاب جے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس سے یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ امام احمد رضا بریلوی جو ہیں ان کے سارے فتوے غلط ہو گئے, حالانکہ سائنس کے حساب سے انہوں نے کوئی 40-50 یہ الگ کتاب ہے زمین ساکن ہے. میں کہتا ہوں جتنی خرافات اس میں لکھی ہوئی ہے کہیں میں نے آج تک نہیں پڑھی, لیکن وہ میں اس نظر سے نہیں کہہ رہا کہ امام صاحب نعوذ باللہ غلط ہو گئے. انہوں نے ایک فتویٰ دیا, وہ سائنسدان تھوڑی تھے, وہ غلط ہو گیا.
اور اس کو زمانے نے بھی غلط ثابت کر دیا. قرآن بھی کہتا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے, قرآن بھی کہتا ہے زمین گول ہے, اور بلکہ بیچوی ہے زیادہ ڈسکرائب اچھا کرتا ہے. تو جی جی لیکن یہ تو میں صرف مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر میں اس اتنے غلط فتوے کو, بلکہ جو آپ 5ویں جماعت کے بچے کو اٹھائیں کہ بھائی زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے, وہ آپ کی طرف غور سے دیکھے گا ایک کیڑے جنگل چو آیا بن رہا, ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, اس کو پتا زمین گھومتی ہے. جی جی تو اس کی بنیاد پر اگر آپ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں کہ ان کا ہر فتویٰ غلط ہے, تو وہ تو ناانصافی ہے نا. ہاں ناانصافی ہے بالکل. تو میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو کتاب زمین ساکن ہے نا, انو بین کر دو. مطلب امام صاحب دے فتوے, باقی جن کو نہیں پتا نا, وہ ایک کتاب پڑھ کے ہے نا کہ یار اس امام دے فتوے میں کیوں مننا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کتاب کا انہیں ایک ثواب ملا, کیونکہ غلط فتویٰ ہو گیا نا, صریحاً غلط فتویٰ. اور باقی فتاویٰ جو اتنے اچھے اچھے انہوں نے دیے اور اتنی کتابیں لکھی اور اتنے مسائل کا حل پیش کیا, اور میرے جیسے لوگ تو, اور جو نہیں جانتے قرآن اور سنت پر, جن کا اتنا اعلیٰ علم نہیں ہے, میں تو ایک سائنسدان ہوں, میرا تو یہ پیشہ بھی نہیں ہے, تو میں تو فتوے ایسے نہیں دے سکتا جیسے ایک شخص جس کو اللہ نے علم بھی دیا. اب اس کی مثال لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی فتویٰ دے سکتے, یہ جو نہیں کہتے میں نہ وابی نہ میں بابی اٹھ کے کہتے ہیں, تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں بھئی اپنا فتویٰ بنا لینا. لیکن فتویٰ دینے کا معیار یہ ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ آپ اپنے ملک میں اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج لگا سکیں. آپ ہر شخص کو لگا دیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج؟ وہ تو کوئی ایسا ماں بچہ پیدا کرتی ہے. بالکل. تو یہ امام وہی بچے ہیں جو کوئی ماں پیدا کرتی ہے. تو ان کے غلط بھی ہیں فتوے. اسی لیے تو قرآن اور حدیث دونوں کہتے ہیں کہ جب مسلک پر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو غلط فتویٰ دے تو 1 ثواب, ٹھیک فتویٰ دے تو 2 ثواب. اب کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا, میں نہیں مانتا اتنا دا فتویٰ, میں اس کو پڑھ کر دیکھوں گا, اگر مجھے بھی لگے کہ واقعی اس آدمی نے فلاں خاص حکم کا انکار کر رکھا ہے, حالانکہ باقی سارے حکم مانتا بھی ہو, تو میں بھی کہوں گا کہ بھئی کافر ہے, ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں. اب یہ اٹھا لاتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں کہ اس کو کافر کہہ دیا, اس کو کافر کہہ دیا, تو آدمی سوچتا ہے یار یہ تو بہت بڑا گناہ کیا اس نے. چوہان صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے کوئی معاملہ؟ جی جی نہیں, آپ سے بڑا اچھا لگا بات کر کے. آپ سوچا کریں جڑی انجیل ہے نا, میرے کو انجیل لے لینا, میرے کو پوری انجیل جے. نہیں آپ کا علم نہیں میری انجیل 1300 صفحے والی ہے, جس میں سارا کچھ ایک جگہ لکھا ہوا ہے. آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ تو 200-300-400 صفحے والی ہے, جو کمبائنڈ ہولی بائبل آتی ہے نا, اس میں تورا اور انجیل دونوں کو, نیا اور پرانا عہد نامہ جو ہے, ہاں نیا عہد نامہ پرانا, نیا عہد نامہ جو ہے وہ انجیل ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرانا عہد نامہ تو اشر اشیر لوگ بھی نہیں پڑھتے, نیا عہد نامہ تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. ہاں جی, ہاں صحیح بات ہے. تسی ہونا تو یہ دشمنی مول لے رہے ہو کہ تاڑی کتاب ہی کوئی نہیں. نہیں بس جزاک اللہ جی. ہاں جی, بہت بہت شکریہ. بہرحال اس پہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ. پھر تو میں بھی اجازت چاہتا ہوں, تو اب میں اس کے اوپر مزید تحقیق کروں گا, تو پھر میں انشاءاللہ آؤں گا بات کرنے کے لیے. اوکے, شکریہ, جزاک اللہ. مجھے بھی علی بھائی اجازت دیں, میں تو آ گیا آپ کی بات سن کر, تو میں نے بہت کچھ سیکھا. یہاں پر تو آپ کے پاس بڑے بڑے عالم ہستیاں آتی ہیں, تو اللہ حافظ. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جس طرح مرضی آئیں جناب, یہ آپ کی اپنی براد ہے.